الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ولا يسأل حميم حميما اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا. لا يسأل سین حمزہ لام سوال کرنا مانگنا پوچھنا. حمیم حا میم میم اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گرم کرنا جوش دلانا ابال دینا. حمت تنور اس نے تنور کو جلایا. حم الماء اس نے پانی کو گرم کیا. حمت تنور تنور کو بھڑکایا گرم کیا اور پانی کو گرم کیا. احتم الرجل یہ تب بولا جاتا ہے احتمہ اسی مادہ سے ہے جب کسی آدمی کی بے خوابی کا وہ شکار ہو نیند اس کو نہ آتی ہو آئی بھی ہو لیکن سو نہ سک رہا ہو بے خوابی تو اس میں اس کو جو بے چینی جو جلن جو الجھن ہوتی ہے اس پر بولا جاتا ہے. حمیم کو دلی دوست یا گہرا دوست کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ دوسرے دوست کے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھتا ہے. جیسے پانی جوش مارتا ہے اسی طرح اس آدمی کی دوستی بھی دوسرے کے لیے جس کا یہ حمیم ہوتا ہے اس کے لیے جوش مارتی ہے یعنی گہرا دوست دلی دوست. یبصرونہم حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ مجرم چاہے گا کاش کہ اس دن کے عذاب سے فدیے میں اپنے بیٹوں کو دے دے. عذاب سے بچنے کے لیے عذاب کے بدلے میں فدیہ کے طور پر اپنے بیٹوں کو دے دے. یبصرونہم با صاد را دیکھنا دکھانا جو نظر آنے والی چیزیں ہیں وہ بصیرہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی پر خاص علامت ہو وہ چیزیں جو کسی کی نشاندہی کرنے والی ہوں. یود المجرم یود واو دال دال اس کا مادہ ہے الود. الود کہتے ہیں دوستی کو محبت کو اور یہ محبت سے اصل میں کچھ بڑا درجہ ہے. عربی میں محبت کے کچھ درجات ہیں دل لگاؤ کے کچھ درجات ہیں. محبت ہے مودت ہے عشق ہے خلت ہے تو سب کے الگ الگ معنی ہیں اور الگ الگ یہ محبت کے اور دلی لگاؤ کے درجات ہیں. خلت سب سے بلند ہے. تو یودو پسند کرنا چاہنا. یودو کا ایک معنی تمنا کرنا بھی ہوتا ہے. یودو احدہم لو یعمر الف سنہ ان میں سے کچھ یہ بھی تمنا رکھتے ہیں کہ ان کو 1000 سال عمر دے دی جائے. تو یودو کا معنی چاہنا تمنا کرنا پسند کرنا. مجرم یہ پسند کرے گا مجرم یہ چاہے گا یا تمنا کرے گا بھی کیا جا سکتا ہے معنی کہ کاش لو اگر کے معنی میں ہوتا ہے اور کاش بھی اس کا معنی کر دیا جاتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے. کاش یفتدی فدیے میں دے دے کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو فدیے کے طور پر دینا بدلے کے طور پر کسی کو کوئی چیز دینا. کسی سے کسی چیز کو لینے کے لیے یا کسی بات سے بچنے کے لیے معاوضہ بدلہ قیمت کے طور پر کسی چیز کی ادائیگی اس کو فدیہ کہتے ہیں. اسی طرح فدا کا معنی قربان ہونا بھی ہوتا ہے. لو یفتدی مجرم یہ چاہے گا کہ کاش وہ فدیے میں دے دے من عذاب یومئذ اس دن کے عذاب سے. عذاب کے متعلق ہم پڑھ چکے کہ 3 معنی اس میں پائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ تکلیف اور
شدت کی تکلیف اور رکاوٹ کا معنی ہے۔ رکاوٹ کس چیز سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے رکاوٹ۔ یوم اذن، یوم اور اذن اس کا یہ مجموعہ ہے، تو کہا جاتا ہے اس دن، ببنی اپنے بیٹوں کے عوض، اپنے بیٹوں کے بدلے میں، وصاحبتہ واخی اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو وہ دے گا، پیش کرے گا۔ اس کا تعلق پیچھے ہی ہے، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ کاش وہ بدلے کے طور پر اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے بدلے کے طور پر اپنے بیٹوں کو دے دے، وصاحبتہ واخی اور اپنی بیوی کو دے دے اور اپنے بھائی کو دے دے، وفصیلتہ التی تؤوی اور اپنے خاندان کو بھی دے دے جو اسے جگہ دیا کرتا تھا۔ صاحبت، صاد حابہ اس مادہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ ہونا، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ لگنا، اس کو ٹچ کرنا۔ صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھی، قریب رہنے والا، تو صاحبہ کہتے ہیں بیوی کو، بیوی پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابیت، صحابہ رضی اللہ عنہ، سارا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ صحبت کا معنی ہوتا ہے ساتھ، مصاحبت کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی کے ساتھ چلنا، بیٹھنا، اٹھنا وغیرہ۔ وَأَخِي اور اپنے بھائیوں سے، اس سے پچھلی والی آیت میں ہے بنی، بنی بیٹوں کو کہتے ہیں، اور یہ بنا سے نکلا ہے، با نون یا اس کا مادہ ہے۔ اصل میں بنا کس کو کہتے ہیں؟ عمارت کو۔ تو بیٹے بھی کسی آدمی کے لیے، اس کی ایک بیٹا جو ہوتا ہے وہ کسی آدمی کی عمارت ہوتی ہے، اس نے اس کو تعمیر کیا ہوتا ہے۔ والدین اس کی فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں، والدین بنیاد ہوتے ہیں، اور اس پر عمارت کیا ہوتی ہے؟ اولاد، خاص طور پر بیٹے۔ بیٹیاں اس لیے نہیں شمار کی جاتی کیونکہ وہ اپنے گھر کی نہیں ہوتی، ان کو رخصت کرنا ہوتا ہے انہیں۔ تو بیٹے ہیں، ان کو اس لیے ان کا نام بیٹوں کو ابن سے عربی زبان میں اس لیے پکارا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک آدمی کی بنیاد ہوتے ہیں، ایک آدمی کی عمارت ہوتے ہیں، اور چونکہ بنیاد ہی عمارت کے ساتھ اس کا تعلق اصل ہے، بنیاد نکل جائے تو عمارت ختم ہے۔ اس لیے کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو جو اپنے بیٹے کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، آپ نے اس بیٹے سے کہا کہ بھئی تمہارا مال سارا تمہارے باپ کا ہے، تو تمہارے والد کو کسی بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تم سے اجازت لے کے تمہارا مال خرچ کرے۔ اسی فاؤنڈیشن اور اسی بنیاد کی تو تم ہو، بنیاد ہو، عمارت ہو، اس بنیاد پر عمارت جو قائم ہے تو وہ بنیاد ہے، تمہاری اصل بنیاد ہے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي اور اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیا کرتا ہے۔ فصیلہ، فا صاد لام، اس کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنا، دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ۔ فصل نہیں کہتے، ہم لوگ جب عربی وغیرہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں جگہ جگہ بیان ہوتا ہے فصل، فصل اول، فصل دوم، فصل ثانی، تو وہ ہوتا ہے رکاوٹ، یعنی پہلا ٹاپک ختم ہوا، دوسرا نیا شروع ہو رہا ہے تو اس کے درمیان میں فصل لکھ دیا۔ تو یہ فصل ایسی ہے جیسے ہم لکھتے لکھتے کوئی چھوٹی سی لائن ڈرا کرتے ہیں، لکیر کھینچ دیتے ہیں کہ پہلے والا ٹاپک اور اس کے بعد والا جو شروع ہو رہا ہے وہ الگ ہو جائے، تو وہ اس کی جگہ پر فصل کا لفظ لکھ دیا کرتے تھے۔ تو انفصال کا معنی ہوتا ہے انقطاع، چیزوں کا منقطع ہو جانا، یہ انفصال ہے، وہ بھی فصل سے نکلا ہے۔ اسی سے ایک لفظ ہے فصل الخطاب، فیصلہ کن خطاب، اور اسی طرح اس سے ہے التفصیل، کہتے ہیں تفصیل سے بیان کرو، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ چیزوں کو الگ الگ کر کے، تمام چیزوں کو الگ الگ کر کے بیان کرو، اس کو کہتے ہیں تفصیل، یعنی فصل کر کر کے، یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوا، تو فصل کر کر کے بیان کرو۔ انسانی جو جوڑ ہیں، جوائنٹس ہیں، ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ المفاصل۔ مفصل کی جمع ہے المفاصل، مفصل وہی فصل سے، تو جوڑ، ہر جوڑ سبحان اللہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ جوڑ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹچ ایک اسپیکٹ یا ایک اینگل سے ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، ورنہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے فری ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ساتھ ہوتے ہیں۔
تو جوائنٹ ان کو مفاصل اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ فاصلہ ہوتا ہے ایک ہڈی کا دوسری ہڈی کے ساتھ، تو جہاں پہ فاصلہ ہوتا ہے اس کو جا کر کہتے ہیں جوڑ ہیں، یہ جوائنٹ ہے، اور عربی زبان میں اس کو مفاصل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تو جب دودھ چھڑاتی ہیں اس کو فصال کہا جاتا ہے، دودھ چھڑانے کو۔ فرق ہو گیا نا، پہلے دودھ پی رہے تھے بچے، اس کے بعد چھڑا دیے۔ تو فصیلہ، اس سے فصیلہ نکلا ہے۔ فصیلہ کہتے ہیں قبیلے کو، خاندان کو۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خاندان انسان کو دوسرے لوگوں سے اس کا فرق الگ کر دیتا ہے۔ الگ اس لیے کر دیتا ہے کہ یہ اس قبیلے اور خاندان کا فرد ہے، تو اس لیے اس کو فصیلہ کہا جاتا ہے، خاندان کو، قبیلے وغیرہ کو۔ التی تؤوی، تؤوی وہ قبیلہ جو اس کو جگہ دیتا تھا، تؤوی، آوا یؤوی اس کا معنی ہوتا ہے جگہ دینا، حمزہ واو یا اس کا مادہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اپنے گھر لوٹنا، واپس آنا، رہنا۔ اس کے بعد مختلف حروف جر ہیں جس کی وجہ سے معنی ذرا مختلف ہو جاتا ہے۔ اوا الیہ کا معنی ہوتا ہے اس کی طرف وہ جھکا، اوا الیہ کا معنی ہوتا ہے جھکنا، تو جھکنے میں بھی لوٹنے کا معنی ہے۔ بنیادی اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، واپس آنا۔ اوا الیہ وہ آدمی اس کی طرف جھکا۔ اویت لہو اس پر رحم آیا، یا اویت لہو میں نے اس پر رحم کیا۔ الیہ کے ساتھ اور معنی ہے، لہو کے ساتھ اور معنی ہے، اسی سے ایک لفظ ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں، مأوا، مأواہ جہنم۔ تو مأوا کو مأوا کس لیے کہا جاتا ہے؟ لوٹنے کی جگہ۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں تاکہ پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ من جو بھی، عقل مند جو لوگ ہیں ان کے لیے، عاقل کے لیے من کا لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر۔ فی الارض زمین میں، الارض ہر کسی چیز کے نیچے والی سطح کو کہتے ہیں۔ ارض النعل کہتے ہیں جوتے کے تلے کو، جو جوتے کے نیچے والا ہوتا ہے سول وغیرہ، اس کو ارض النعل کہتے ہیں۔ تو ہر چیز کا نیچے والا حصہ۔ عرید کہتے ہیں ایسے شخص کو جو بہت ہی زیادہ اچھے اخلاق کا مالک ہو، عرید یعنی زمین کی طرف جھکا ہوا، عاجزی، انکساری کرنے والا۔ اسی طرح ارض کو ارض اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے خوشحالی آتی ہے، اناج نکلتا ہے نا تو اناج خوشحالی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے الارادہ، خوشحالی کو کہتے ہیں۔ تو ارض کا نام اس لیے ارض رکھا گیا کہ یہ اس میں سے انسان کی خوشحالی، کھانے پینے اور انسان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ جمیعاً تمام کے تمام، ثم ینجی پھر وہ اس سے نجات پالے۔ ینجی، نون جیم واو اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو خطرے میں ہو اس کو محفوظ کر لینا۔ دوسرا نجوہ کہتے ہیں بلند جگہ جہاں پر سیلاب نہ پہنچ سکے، بلند جگہ جہاں پر سیلاب نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح نجوہ سرگوشی کو بھی کہتے ہیں، نجوہ سرگوشی کو بھی کہتے ہیں، تاکہ جہاں تک لوگوں کی سماعتیں نہ پہنچ سکیں۔ سرگوشی آہستہ آہستہ آواز میں باتیں کرنا، لوگوں کی سماعتیں وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ الگ ہو جانا، تو الگ بھی اس لیے ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگ وہاں تک نہ پہنچ پائیں۔ اصل اس کا بنیادی معنی کسی چیز جو خطرے میں ہو یا کسی چیز کو کسی چیز سے بچانا ہو تو اس کے بچاؤ کی تدبیر کو اختیار کر لینا جس سے وہ بچ جائے، اس کو نجات کہتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ یہ کلا ایسا کلمہ ہے جو پیچھے کہی گئی بات کی نفی کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کا معنی گہرا تھا ہرگز نہیں۔ انہا لظا، بے شک وہ سے مراد کیا ہے؟ عذاب، جہنم کی آگ۔ لظا، انہا لظا، وہ جو جہنم کی آگ ہوگی وہ شعلے مارنے والی ہوگی۔ لظا، لظا کا معنی ہے لام ظا یا، اس کا معنی ہوتا ہے آگ، آگ کا شعلہ، ایسی آگ یا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، دھویں کی آمیزش نہ ہو، پیور خالص آگ، اس کو لظا کہتے ہیں۔ تو لظا کا معنی ہے آگ کا شعلوں میں، ایسی آگ جو شعلوں میں بھڑک رہی ہو، اس کے شعلے بار بار اٹھ رہے ہوں۔
اسی سے ایک لفظ ہے تلظا، قرآن میں استعمال ہوا، وہ بھی ہے کہ جو آگ جس میں شعلے بڑھ چکے ہوں، لظا یہ صفت ہے اور تلظا فعل ہے، تو شعلوں والی آگ۔ نزاعۃ للشوا، منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی، نزاعۃ اتار لینے والی، کھینچ لینے والی، للشوا منہ اور سر کی کھال کو۔ نزع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے اکھیڑ دینا، نکال دینا، الگ کر دینا، ہٹا دینا، چھین لینا، ینزع چھین لینا، یہ تمام معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اسی سے ہے ایک نزاع، جھگڑے کو کہتے ہیں، کیوں؟ اس میں بھی آدمی ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ چھیننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز، بے شک وہ فزیکل چیز نہ ہو، وہ پکڑی جانے والی جس کا لمس ہو وہ چیز نہ ہو، باتیں بے شک ہوں، محسوس ہونے والی چیزیں ہوں، لیکن انسان کا یہ ہوتا ہے اس میں مقصد کہ کسی سے کوئی چیز چھین لے۔ اسی سے ایک لفظ نکلا تنازع، تنازع جھگڑا کو کہتے ہیں، اس میں بھی لوگ اپنی کچھ نہ کچھ اپنی طرف کوئی چیز کھینچ رہے ہوتے ہیں، کسی بات کو یا کسی فزیکلی کسی چیز کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ الشوا، شین واو یا، اس کا معنی ہوتا ہے بھوننا، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آگ پر پکانا، اصل اس کا معنی یہ ہوتا ہے، لیکن جو چیز بنی ہوئی ہو اس کو بھی شوا کہہ دیتے ہیں۔ شوا اس چیز پر بھی بولا جاتا ہے کہ آدمی کے جسم کے تمام وہ اعضاء جس پر عام طور پر کپڑے نہیں ہوتے، ہاتھ، پاؤں، سر وغیرہ، یہ اس میں آتے ہیں، اس لیے زیادہ تر اس کا معنی کیا جاتا ہے منہ اور سر کی کھال۔ یہ جو حصہ ہوتا ہے انسان کا، منہ اور اس کا یہ والا حصہ عام طور پر خالی ہوتا ہے، تو اس کو بون دیا جاتا ہے، بکرے کے یا جانور کے انہی چیزوں کو مطلب ان چیزوں کو خاص طور پر بھونا جاتا ہے، تو اس سے یہ الشوا انسان کے لیے جب استعمال ہوا تو اس کا معنی یہ منہ اور سر کی کھال، اور وہ جہنم اس کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اس طرح ان چیزوں کو بھون کر رکھ دے گی۔ تو نزاع کا مطلب کیسے بھونے گی، ان کی کھال اتار لے گی۔ کھال کیسے اترے گی؟ جب ان کو بھونا جائے گا تب کھال اترے گی۔ تدعو من ادبر وتولى، وہ یعنی وہ آگ پکارے گی، من اس شخص کو، ادبر جس نے پیٹھ پھیری، وتولى اور منہ موڑا۔ تدعو، دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے بلانا، پکارنا، اسی سے ہے کسی کو آواز سے اپنی طرف مائل کرنا، کسی بھی طرح کی آواز ہو، آواز سے جس مائل کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بلانا۔ تداعو کا معنی ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ کر لیا جائے تا کا، جس کا معنی بن جاتا ہے کسی پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم، عن قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ تم پر پل پڑیں گے، یعنی لوگ تم پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے، سارے لوگ اکٹھے ہو کر۔ تو یہ ہوتا ہے معنی بلانا، پکارنا۔ ادبرا، دال بارا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا پیچھے والا حصہ یا کسی چیز کا انجام، پشت کو بھی کہتے ہیں اور مقعد کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو دبر کا معنی ہوتا ہے پیچھے والا حصہ، انجام کو بھی اس لیے انجام کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کے اختتام پر اور اس کے بعد آتا ہے، یعنی اس کے پیچھے آنے والا ہوتا ہے۔ اسی سے ہے ادبار، ادبار کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا، پیچھے ہٹنا۔ الدابر کہتے ہیں ہر چیز کا آخر اور اصل اور بنیاد۔ قرآن میں ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی گئیں جن لوگوں نے ظلم کیا۔ تو یہاں پر دابر سے مراد جڑیں بھی ہیں اور ہر چیز کی اصل بھی ہے اور ہر چیز کی بنیاد بھی ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی جڑیں، ان کی اصل، اور یہ بھی مراد ہے کہ ان کے جو بنیادی لوگ تھے ان کو مار دیا گیا، یا جو چیز ان کی بنیاد تھی بالکل اس سے ان کی جڑیں ہی کاٹ کے رکھ دی گئی۔ کسی قوم کو شدت کے ساتھ ہلاک کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ وَتَوَلَّى، تولا کا معنی ہوتا ہے واو لام یا، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، ایک معنی۔ دوسرا اس کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے بغیر کسی اتصال کے مل جانا، بغیر کسی درمیان میں فاصلے کے کسی چیز کا کسی چیز سے مل جانا۔ الولی، دوست کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس کے خیالات اپنے دوست کے ساتھ بالکل ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ تو الولی دوست کو کہتے ہیں قرب کے اعتبار سے، کیونکہ اس میں ایک معنی پایا جاتا ہے قریب ہونے کا۔ سبحان اللہ۔ واللہ کا ایک معنی ہے، یہ ہے ولی کا معنی، ولی یلی،
ولا یولی اگر مانا تو اس کا مانا ہوتا ہے پھیر دینا. تو پھیرنا کس سینس میں؟ ولیا کا مانا تھا قریب ہونا، تو ولا پھیر دینا، کسی چیز کو کسی چیز کے قریب کر دینا. جس چیز کو پھیرا جائے گا وہ کسی چیز سے دور اور دوسری چیز کے قریب ہو رہی ہوگی، تو اس لیے اس کا مانا ولا کا مانا کیا گیا پھیر دینا. تولا خود پھر جانا. ولا کا مانا کسی دوسرے کو پھیرنا، جیسے قرآن میں فولوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو پھیر دو. تولا کا مانا خود پھرنا. تولا آدمی خود بخود پھر گیا. تولا چہرہ خود گھوم گیا. کسی روبوٹ وغیرہ کا چہرہ ہو، بندہ کہے کہ وہ میں نے دیکھا اس کا چہرہ گھوم گیا، تو ہم کہیں گے تولا وجہ. خود بخود کے لیے اگر گھومنا ہو تو تولا آتا ہے، اگر کوئی دوسری چیز اور پاور ہو جو گھما رہے اس کے لیے آتا ہے ولا. تولا یہاں پر وہ اس نے ادبارہ پیٹ پھیری، و تولا اور پھر گیا یا منہ موڑا. وجمع فاوعى، اور اس نے مال جمع کیا اور اسے بند رکھا یا گن گن کر رکھا. جمع کا معنی متفرق چیزوں کو، جو الگ الگ چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کرنا، اس پر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے، یا قریب لے آنا. الجمع لشکر کو بھی کہتے ہیں. یوم الجمعہ، جمعہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے جمعے کا دن؟ کیونکہ یہ لوگوں کے خطبے کے لیے جمع ہونے کا دن ہوتا ہے، اس لیے اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے. جمع کے الفاظ. اوعا، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے. واو عین یا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ کر لینا، یاد کر لینا، حفظ کرنا، اور اس کو بالکل ایسے کرنا کہ وہ جب آدمی چاہے وہ آدمی کے زبان پر حاضر ہو، اس کو کہتے ہیں. اسی سے معنی نکلا گننا، شمار کرنا. بند کرنا بھی اس کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ انسان جس چیز کو بند کر لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے. تو حفاظت جس چیز کی مقصود اس کو بند کر لیا جاتا ہے. یہ تمام معنی ہیں اس کے، اور ان میں مختلف جگہ پر قرآن اور حدیث میں انہی معنی میں استعمال ہوا ہے. کہیں پر یادداشت کے معنی میں، کہیں حفظ کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کسی جگہ پر بند کرنے کے معنی میں، جیسے یہاں پہ بھی بند کرنے کا معنی کیا جا سکتا ہے. اس نے مال کو جمع کیا اور اس کو بند کر لیا، تو بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو محفوظ کرنا. برتن کو وعاء کہتے ہیں. برتن کو وعاء کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پانی جمع کر لیا جاتا ہے، محفوظ کر لیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا برتن نہیں ہے ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. ابن آدم نے کوئی بھی برتن ایسا نہیں بھرا جو بھرا ہوا بہت ہی بدترین ہو سوائے پیٹ کے. کوئی بھی برتن بھرا ہوا ہو وہ برا نہیں ہے، لیکن پیٹ بھرا ہوا بہت برا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے اس سے بڑھ کر کوئی اور برا برتن نہیں بھرا. ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان کو پیدا کیا گیا تھڑ دلا. انسان اس کا مادہ ہے حمزہ نون سین، اس کو کہتے ہیں انس، مانوس ہونا. تو انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مانوس ہو جاتا ہے. الحمر الانسیہ کہا جاتا ہے وہ جانور جو مانوس ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ گدھے یا وہ جانور جو لوگوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں. مانوس کا مطلب ہے کہ فیملیئر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، ہم جیسے آپ اور جنات اگر اکٹھے ہو جائیں تو دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا کچھ ایسے جانوروں سے سامنا ہوتا ہے، وہ ہم سے ڈر رہا ہوتا ہے اور ہم اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو دونوں کو پتہ نہیں ہوتا کون کس سے ڈر رہا ہوتا ہے، اندر اندر دونوں ہی ڈر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فیملیئر نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں پالتو جانور، ان کو دیکھتے وہ ہماری طرف دوڑتے ہیں، ہم ان کی طرف دوڑتے ہیں. تو انس کا مطلب ہوتا ہے یہ اسٹرینجر، یہ اس کے خلاف ہے، غریب کے خلاف ہے. ایک ہوتا ہے انیس. ایک دعا میں آتا ہے اسلاف سے وہ مروی ہے کہ اے اللہ قرآن کو قبر میں میرا انیس بنانا، یعنی قرآن قبر میں میرے ساتھ جو انس رکھنے والی جو چیزیں قبر میں وہ میرا قرآن ہو. تو انس محسوس کرنا اور یہ کرنا کہ آدمی کسی سے مانوس ہو جائے، اس سے یہ نکلا ہے. کچھ نے کہا کہ یہ نسیان سے نکلا ہے، بولنے سے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے تو اس سے یہ نکلا ہے. تو بہرحال اس کا مادہ لفظی طور پر دیکھا جائے تو یہ انس سے ہی نکلا ہے، مانوس ہونا وغیرہ. حلوعا، ہا لام اور عین. حلا، اس مادہ سے جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں ان کا معنی ہوتا ہے شدید گھبراہٹ، بے صبری، ایسی بے صبری جو حد سے زیادہ ہو، غم، رنج و علم، یہ تمام کے تمام معنی اس میں پائے جاتے ہیں. الحلوع کہتے ہیں
حریص آدمی کو اور انتہا درجے کا جو بخیل ہے اس کو حلوق کہتے ہیں، تو یہاں پر وہی مراد ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے۔ مسہ کا معنی ہوتا ہے چھونا، پہنچنا، لمس کے مترادف ہے، لمس کا معنی بھی چھونا اور پہنچنا ہوتا ہے، اور مسہ کے بھی معنی کہتے ہیں۔ لمس اور مس میں فرق یہ ہے کہ لمس ہوتا ہے ہاتھ سے چھونا، اور مس ہوتا ہے عام جسم بھی ٹکرا جائے تو اس کو بھی مس کہہ دیتے ہیں۔ لمس ہوتا ہے ہاتھ سے چھونا، یہ کچھ فرق کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ بھی فرق نہیں ہوتا۔ الشر، شین را را اس کا مادہ ہے، اور یہ خیر کی ضد ہے، برائی کو بھی کہتے ہیں۔ شر کا معنی فساد بھی ہوتا ہے، شر کا معنی ظلم بھی کیا جاتا ہے۔ الشرر کہتے ہیں آگ کی چنگاری کو، تو برائی کو بھی شر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان کے لیے یا تو آخرت میں چنگاری ہوتی ہے بننے والی، یا دنیا میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں میں آگ لگا دیتی ہیں، تو شر کو اس لیے شر کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی چنگاری ہے۔ اللہ اکبر۔ جزوعا، جیم زا اور عین، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بیچ سے کاٹ دینا، کسی بھی چیز کو منقطع کر دینا۔ جزو کو اردو میں استعمال ہوتا ہے جزا فضا کرنا، کہ ایک آدمی جو صبر کی راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو صبر کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے صبر کو کاٹ دیتا ہے اور شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے، گھبرا جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، یعنی ہمت نہیں کرتا۔ ہمت اور صبر کی راہ میں ہی اپنے آپ کو روک دینا، اور ہمت اور صبر کی طرف جو سفر شروع کیا اس کو منقطع کر دینا، اس چیز کا اصل میں معنی ہے جزا۔ ہمت ہار دینا بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ گھبرا دینا اس کا معنی کیا گیا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس سے کوئی بلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہوتا ہے۔ مسا کا معنی ہو چکا الخیر، خیر کہتے ہیں ہر خوشحالی کو، ہر وہ چیز جو انسان کے چہرے پر رونق کو دوبالا کر دے اس کو خیر کہتے ہیں۔ قرآن میں مال کو بھی خیر کہا گیا ہے، رزق کو بھی خیر کہا گیا ہے، نیکیاں، ہر نیکی کو خیر کہا گیا ہے۔ تو رزق اور مال کس اعتبار سے خیر ہے کہ دنیا میں انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، باقی نیکیاں کس اعتبار سے خیر ہیں کہ قیامت کے دن جب آدمی ان کا اجر دیکھے گا تو چہرہ اس کا کھل اٹھے گا، جیسے قرآن میں وجوہ یومئذ ناظرہ، سورۃ الغاشیہ میں، کہ اس دن بہت سارے چہرے بالکل کھلے ہوئے، تر و تازہ، بہت فریش ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کریم کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ الی ربها ناظرہ، سورۃ القیامہ میں ہے الی ربها ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے وہ وجوہ یومئذ ناظرہ ہوں گے، بہت تر و تازہ چہرے ہوں گے۔ تو خیر اس لیے کہا جاتا ہے بھلائی کو۔ منوعا، میم نون عین اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا۔ منوعا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا کلمہ، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ روکنے والا، کسی چیز سے میں رکاوٹ ڈالنے والا۔